کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عثمان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. میرا کوشچن ہے ساحل صاحب سے کہ میں چاہتا ہوں وہ نا ایک ہسٹوریکل چیز ہے اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں دیوار گریا کیا ہے اور یہودی اس کو پکڑ کر جو ہے وہ روتے کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے. دیوار گریا دیوار گریا تالمود کی ایجاد ہے سر. تورات میں ایسا کچھ نہیں ہے, نہ ہی حضرت عزیر تک یہ معاملہ تھا. ایکچولی حضرت عزیر کے بعد بھی یہ معاملہ نہیں تھا. میرے پاس کچھ ثبوت ہیں, کچھ ایسے ادوار کے جس میں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑا ریسنٹ انوینشن ہے ان کی. بہرحال بیسک کانسیپٹ کیا ہے, اس دیوار کے اس طرف ان کا ٹیمپل ہے اور وہ ٹیمپل جو ہے وہ چونکہ ڈسٹروائے ہو چکا ہے, اصل میں نہیں ہے یہ جو دیوار گریا ہے اس کے تو ٹیمپل نہیں ہے ان کا. اوکے, آپ اگر مسجد اقصی کو دیکھیں اور ٹیمپل ڈوم آف دا راک کو دیکھیں, ڈوم آف دا راک اور مسجد اقصی, اور پھر آپ دیوار گریا کو دیکھیں, تب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو اصلی ٹیمپل ہے وہ نہ مسجد اقصی کے نیچے ہے نہ وہ ڈوم آف دا راک کے نیچے ہے, وہ ان کے بیچ میں ایک ایلیویشن کے اوپر ہے, اور وہ ہونا بھی ضروری ہے. وہ گرین بڑا ابھرا ہوا ایک ایلیویٹڈ سپاٹ ہے, وہ اصل میں وہ ہے. اس کی انفرا ریڈ کی تصویریں بھی ہیں میرے پاس, لائڈار بولتے ہیں, لائڈار کی تصویریں بھی ہیں ہمارے پاس. میرے پاس مطلب یہ نہیں کہ کس نے مجھے بھیجی, انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹیمپل ادھر ہے اصل میں, نہ ادھر مسجد اقصی کے نیچے ہے نہ ڈوم آف دا راک کے نیچے ہے. مگر آپ دیوار گریا کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دیوار گریا بنی تھی کیونکہ ہیرلڈ کا ٹیمپل بننا تھا. ہیرلڈ رومن ایمپرر تھا. ہیرلڈ نے ٹیمپل بنانے کے لیے بڑا ایک کنسٹرکشن بیس بنائی تھی, اس نے کافی چیزیں گرا دی تھی, اور تب سے ہی ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیمپل ادھر تھا, اس کے گرنے کے رونے میں بس اس کے گرنے کا گریا کر رہے ہیں بس. جی ایک اور کالر ہے. اصل میں نہیں ہے ادھر دیوار گریا, نہ ہی یہودیوں کے کوئی عقیدے میں ایسا کچھ ہے. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئے کال. اچھا ساحل صاحب, یہ ویسے یہ جو جتنی بھی قیامت کی نشانیوں پہ تناخ جو ہے نا, تناخ وہ سمجھ لے. تناخ ایک کتاب کا نام ہے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو بولتے ہیں, اس کی ہیبریو میں سے تناخ بولتے ہیں. تناخ میں توریت, نویم اور خطویم کی 3 کتابیں ہیں. توریت کی 5 کتابیں ہیں, اس کو اصل میں تورا بولتے ہیں. تناخ ان ساری کتابوں کو مل کے بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو جو خطویم کی کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب میں دیوار گریا ہے. تو اگر کوئی پوچھے نا کہ ساحل میاں کہہ رہے توریت میں نہیں ہے, تو وہ توریت میں نہیں, تناخ میں ہے دیوار گریا. توریت میں نہیں ہے, توریت 5 کتابوں کا نام ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایز اے مسلم دیکھنا کیسے ہے ان سارے معاملے کو. دیوار گریا کے اوپر ویسے آپ کو بتا دوں بکس مل جائیں گی آپ کو, مگر آپ کو یہ جو میں جیوگرافی بتا رہا ہوں یہ مسلم اینگل سے بتا رہا ہوں, اور میں یہودیوں کے نام بھی بتا دوں گا آپ کو کسی دن پروگرام میں, جنہوں نے یہ والی بات کنفرم کر کے بتا دی بھی ہے کہ جی ہاں ٹیمپل کہیں اور ہے. اور سونے پہ سہاگا میرے پاس حدیث بھی ہے کہ جہاں پہ گی ہارن سپرنگ ہونی ہے وہیں پہ حضرت سلیمان کا ٹیمپل ہونا ضروری ہے, کیونکہ انہوں نے اسام مار کے گی ہارن سپرنگز جو ہے نا وہ جاری کی تھی. سو جب ہمیں اس بات کا پتہ ہے تو پھر تو مسلمانوں کا اینگل زیادہ ضروری اور اسٹرانگ بن جاتا ہے. تو میں تو مسلمان ہوں, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کدھر ہے وہ چشمہ, اور یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ یہودی مانتے ہیں کہ چشمہ ٹیمپل کے اندر ہونا ضروری ہے. تو نہ مسجد اقصی کے نیچے چشمہ ہے نہ ڈوم آف دا راک کے نیچے چشمہ ہے. ویئر از دا گی ہارن سپرنگ, یو ول فائنڈ آؤٹ ویئر دا ویلنگ وال از. ویلنگ وال کسی اور جگہ پہ ہے, وہ ہیرلڈ ٹیمپل کا وہ ہیرلڈ کا بنایا ہوا ٹیمپل ہے جس کے گرد ویلنگ وال ہے, وہ حضرت سلیمان کا ٹیمپل نہیں ہے. اوکے, سو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو آل, جو ویڈیو کو بار بار دیکھ کے ذرا سا سمجھ جائیں گے اینگل کیسے پکڑنا ہوتا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, آئی ہوپ ایوری ون از کلیئر کہ یہ سوال کیا تھا اور کیسے میں نے کس کو کیا ہے. بہرحال توریت میں جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹیکس, نمبرز اور ڈیٹرانومی کی کتابیں ہیں, اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کوئی ویلنگ وال ہمارے عقیدے میں نہیں ڈال سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہم مانے بھی نا آمنت باللہ, جو اللہ اور اس کے رسول اور کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں, تو ان کتب میں و کتبی کے اندر جو توریت ہے وہ تناخ نہیں ہے, وہ توریت ہے. تناخ کے اندر خطویم بھی ہے, اور چلے خطویم میں زبور بھی ڈال دیتے ہیں, سامز ادھر ہی ہے تو صرف سامز کی کتاب ڈالیں گے, اور باقی کی جتنی بھی خطویم ہے
اور جتنی بھی نویم ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے نہ ہمارے سے, وہ اصل میں یہودیوں کی اپنی بنائی ہوئی ایک کلیکشن آف بکس ہے. ٹھیک ہے جی, کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں فیصل بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی فرمائیے. جی میرا ساحل صاحب سے سوال ہے کہ شب معراج کے واقعہ کے اوپر روشنی ڈال دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم ٹریول کیا تھا, ٹائم ٹریول کے معاملے پہ بھی اگر وہ روشنی ڈال دیں. نبی اسلام نے معراج پہ ٹائم ٹریول کیوں نہیں کیا؟ ایک اللہ, سورہ اسراء کیسے سٹارٹ ہوتی ہے؟ حافظ صاحب پڑھیں نا ذرا, سورہ اسراء سٹارٹ کیسے ہوتی ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. تو اگر یہ آیاتنا نہ ہوتی, اس کا یہ کیا آیاتنا, یہ کیا نشانیاں اللہ نے بتائی ہیں کہ بھائی عام سا واقعہ نہیں ہوا, یہ بہت بڑی نشانی ہے. یہاں پہ آیت کا مطلب اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے ایسا واقعہ کر کے دکھایا ہے جو تم عمومی طور پہ نہیں دیکھ سکتے ہو. ایک دوسرا, وہ کیا نشانی اوپر دکھایا اللہ نے کہ وہ لیل, اللہ نے یہاں پہ بتایا کہ رات کے ایک پہر میں مسجد اقصی سے آپ مسجد حرام جا کے دکھائیں, کوئی جا سکتا ہے؟ اور اگر ایک جا بھی سکتا ہوتا, فار ایگزامپل کوئی بہت ہی تیز فلائٹ پکڑ لی ہم نے, ٹھیک ہے, تو اگلا کیا واقعہ ہوا ہے مسجد اقصی سے اوپر کا, وہ معراج کا واقعہ ہوا ہے, وہ کر کے دکھائے کوئی, اور وہ سمجھ لے کر بھی لیتا ہو تو بھائی وہ ایک پہر میں کر کے دکھائے. وہ ایک پہر کا مطلب ہی یہاں پہ یہ ہو گیا کہ کانسیپٹ آف ٹائم از. آواز پیچھے سے بند کر دیں, گھوم گھوم کے آ رہی ہے یار. جی جی جاری رکھیں ہیں ساحل صاحب. وہ کچھ آڈیو کا ایشو تھا, وہ ویسے ہی دیا. جی, تو ابھی میری طرف سے آڈیو کلیئر ہے آپ کی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے میں بتا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ وقت رک گیا ہو, یہاں پہ وقت رکا اور واپس آیا, نہیں, وقت گزرا ہے اور پھر نبی اسلام واپس تشریف لائے. ٹھیک ہے, لیکن ساحل صاحب یہ جو پھر جو جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں, جس طریقے سے اس حوالے سے حدیث ملتی ہیں کہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے لوگوں کے بارے میں بھی اور دوزخ کے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا گیا. تو ابھی تو قیامت آنی ہے, تو یہ تو اس کے بعد کے قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کا ایک حیثیت نظر آئے گی نا, کہ اس وقت لوگ جنت کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے, جہنم والے جہنم میں ہوں گے. تو اللہ کو تو پتہ ہے نا, اللہ تو وقت سے آزاد ہے. نبی اسلام بھی وقت سے آزاد ہوئے نا معراج پہ جا کے. آپ سوچیں نا ذرا, نبی اسلام نے تو سورج گرہن کی نماز کے وقت ہی بتا دیا تھا, میں نے دیکھ لیا ہے کہ عمر بن لحیہ خزائی جو ہے اپنی آتے زمین سے اٹھا کے پیٹ میں واپس ڈال رہا. کدھر؟ دوزخ کے اندر. نبی اسلام کو اس وقت دکھایا گیا نا, ایک نبی اسلام کے سامنے وہ نظارہ لایا گیا جب سورج گرہن ہو رہا تھا. پتہ ہے نا آپ کو اس حدیث کا؟ تو عمر بن لحیہ خزائی تو قبر میں بیٹھا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو آور ٹائم لائن, وہ دوزخ میں کیسے پہنچ گیا؟ نبی صاحب نے کیسے دیکھ لیا؟ پھر معراج کے اندر دوزخیوں کو نبی اسلام نے دیکھا, جنتیوں کو دیکھا, سزائیں ہوتی بھی دیکھی دوزخیوں کو. پوچھا جبرائیل امین نے کتنی سزاؤں کا بتایا, کتنے لوگوں کا بتایا, بالکل بتایا. پھر جنتیوں کو دیکھا نبی اسلام نے, ہر طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائیں جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے شروع میں بتا رہے ہیں. تو وہ کون لوگ تھے جن کو دیکھا حافظ صاحب؟ وہ انسان ہی تھے نا. وہ اصل میں بھی پیدا ہو کے مر کے دوزخ میں گئے ہوئے انسان تھے. تو وہ کیسے جنت میں چلے گئے؟ وہ ایسے جنت میں چلے گئے. جو کچھ بھی ہونا ہے, یہ وقت جو ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں اس وقت کی ہم مفلوج ہیں, ہم مفلوج ہیں اس وقت کے اندر. نبی اسلام کو وقت سے باہر لے کے جا کے اللہ تعالیٰ نے وہ سارا واقعہ دکھایا جو اینڈ میں ایسے ہونا ہے یہ سارا, اور واپس آ کے نبی اسلام نے ہمیں بتایا بھی. تو اس کو ٹائم ٹریول نہیں کہتے, تو اور کس کو ٹائم ٹریول کہتے؟